کلپ نمبر 1436۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 37 سے 39 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ ترجمہ: کیا وہ بہتر ہیں یا تبع نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے والے لوگ؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں کفار قریش کا رد کیا گیا ہے کہ کیا طاقت و قوت اور شان و شوکت میں کفار مکہ بہتر ہیں یا تبع نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے والے لوگ جیسے عاد اور سمود وغیرہ جو کہ کافر امتوں میں سے تھے؟ ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے انہیں ان کے کفر کے باعث ہلاک کر دیا۔ بے شک وہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر لوگ تھے، جس کی وجہ سے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ جب یہ کفار مکہ سے زیادہ طاقت و قوت رکھنے کے باوجود کفر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو کفار مکہ جو کہ کفر میں ان کے شریک ہیں، انہیں ہلاک کرنا کون سا دشوار کام ہے؟ حالانکہ یہ تو ان کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جس تبع کا ذکر ہے یہ تبع حمیری تھے، یہ خود مومن اور یمن کے بادشاہ تھے، لیکن ان کی قوم کافر تھی جو کہ انتہائی طاقت و قوت اور شان و شوکت کی مالک تھی، اور ان کی تعداد بھی بہت کثیر تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبع کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اسی تبع نے مدینہ منورہ بسایا۔ اس تبع نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غائبانہ خط لکھ کر لوگوں کو سپرد کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں تو میرا یہ خط پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پیش کیا۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو ایسے ہی کھیل کے طور پر بے مقصد نہیں بنایا، کیونکہ اگر مرنے کے بعد اٹھنا اور حساب و ثواب نہ ہو تو مخلوق کی پیدائش محض فنا کے لیے ہوگی، اور یہ عبث و لعب ہے۔ تو اس دلیل سے ثابت ہوا کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی ضرور ہے جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور ان کی جزا ملے گی۔ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ: ہم نے انہیں حق کے ساتھ ہی بنایا لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ما خلقناهما إلا بالحق، ہم نے انہیں حق کے ساتھ ہی بنایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ ہی بنایا تاکہ لوگوں کو فرما برداری کرنے پر ثواب دیں اور نافرمانی کرنے پر عذاب کریں۔ لیکن کفار مکہ میں سے اکثر لوگ غفلت اور غور و فکر نہ کرنے کے باعث جانتے نہیں کہ آسمان و زمین پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے، اور حکیم کا کوئی فعل بیکار نہیں ہوتا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔